بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 50۔ سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں سیدنا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ اپنی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور اپنے بیٹے یا بیٹی جن کا نام سلمہ تھا ان کو لے کر جا رہے تھے۔ کافروں نے پکڑ لیا۔ ابو سلمہ تو نکل گئے لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو انہوں نے روک لیا اور تقریباً 1 سال تک وہ کافر ان لوگوں کو محبوس کیے رہے۔ 1 سال کے بعد ان کو مدینہ منورہ جانے کا موقع ملا۔ بہرحال جس کو جیسا موقع ملتا رہا، رات میں یا دن میں مکہ معظمہ سے وہ مدینہ منورہ پہنچتا رہا اور مہاجرین کی ایک اچھی خاصی تعداد مدینہ پہنچ گئی۔ اب رہ گئے سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ مکہ کے لوگ یہ سوچتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے گئے تو وہاں ان کا مضبوط مرکز بن جائے گا، اس لیے اب کافروں کی پوری کوشش یہ ہوئی کہ ان کو کسی بھی طرح یہاں سے جانے نہ دیا جائے۔ چنانچہ ان کا جو پنچایت گھر دارالندوہ تھا وہاں پر ان کی بھرپور میٹنگ منعقد ہوئی اور ان میں ایک نجدی کی شکل میں شیطان ابلیس لعین بذات خود شریک ہوا، اور اس میٹنگ کا واحد ایجنڈا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے نمٹا جائے۔ چنانچہ مشورے میں پہلے نمبر پر یہ رائے آئی کہ ان کو خود ہی یہاں سے نکال دیا جائے۔ تو اس بوڑھے ابلیس نے کہا کہ یہ کیا احمقانہ رائے ہے، یہ تو جہاں جائیں گے اس کو اپنا مرکز بنا لیں گے، ان کو نکالنے کا مطلب تو یہ ہے کہ تم اپنی موت پر خود ہی دستخط کر دو، یہ بات تو بالکل غلط ہے۔ چنانچہ سب مجلس والوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا کہ دوسری رائے دو۔ دوسری رائے یہ سامنے آئی کہ ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر کمرے میں بند کر دو اور کہیں بھی آنے جانے مت دو، کیونکہ اب ان کو کوئی خطرہ تو تھا نہیں۔ ابو طالب وفات پا چکے تھے اور ایسا بھاری بھرکم آدمی کوئی اور تھا نہیں۔ تو وہ بوڑھا بولا کہ جانتے نہیں ہو ان پر جانثاری کرنے والے لوگ کیسے کیسے ہیں، حملہ کر کے تم سے چھڑا کر لے جائیں گے اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے، یہ بات تمہارے قابو سے باہر ہے۔ کافی مشورے سامنے آئے لیکن وہ سب کو رد کرتا رہا۔ ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے کہا میری رائے تو یہ ہے کہ مکہ کے جتنے بھی قبیلے ہیں ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی منتخب ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا جائے۔ جیسے ہی صبح میں وہ باہر نکلے سب مل کر ان پر حملہ کر دے اور ان کو شہید کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ جب سب مل کر حملہ کریں گے تو بنو ہاشم سب سے قصاص نہیں لے سکتے، لہٰذا ان کا یہ خون رائے گا چلا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ وہ لوگ اگر دیت کا مطالبہ کرے تو 100 اونٹ دے کر چھٹی حاصل کر لی جائے گی۔ تو یہ سنتے ہی اس بوڑھے نے فوراً حامی بھر لی کہ یہ بات 100% بالکل صحیح ہے، اور وہ لوگ بھی طے ہو گئے جن لوگوں کو یہ کام کرنا تھا۔ گویا کہ نعوذ باللہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے ختم کرنے اور شہید کرنے کا آخری فیصلہ کر لیا۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یعنی دنیا والے کچھ بھی تدبیر کرے، اللہ جو تدبیر اختیار کرتے ہیں وہی غالب ہو کر رہتی ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ دکھلایا کہ تم سے جو ہو سکے کر لو، جس کے ساتھ ہماری حفاظت ہوگی اس کا کوئی بال رائے گا نہیں ہو سکتا۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ سبق میں بیان کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔